السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کے اندر اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان کیا، یعنی بیاج کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن قبروں سے اس حالت میں اٹھیں گے جیسا کہ وہ شخص اٹھتا ہے جس کو شیطان نے چمٹ کر خفتی بنا دیا ہو، یعنی جس کے جن اور بھوت چمٹ گئے اور اس کو پاگل سا ہو گیا وہ۔ اور یہ سزا کیوں ملے گی؟ اللہ فرما رہے ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ بے بھی ہے ربا کی طرح ہے، یعنی تجارت سے جس طریقے سے نفع ہوتا ہے اسی طریقے سے ربا سے بھی یعنی سود سے بھی بیاج سے بھی نفع ہوتا ہے، اس لیے دونوں سیم ہے۔ اللہ فرما رہے ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے بے کے نفع کو تو حلال کیا ہے اور بے کو تو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور سود کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ عزیز ساتھیو، حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص سود کھاتا ہے وہ ایسا جیسے کہ اپنی ماں سے جو ہے زنا کرنے کے برابر ہے۔ بعض روایت کے اندر جو ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پر جو ہے لعنت فرمائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ معراج کے سفر میں آپ نے کچھ شخصوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹوں کے اندر بڑے بڑے سانپ تھے جو باہر سے ہی نظر آ رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے، بیاج کھایا کرتے تھے۔ اتنی سخت وعید احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر بیان فرمائی گئی جس ساتھیوں۔ اللہ فرما رہے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، کہ جس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے کہ یہ بیاج حرام ہے، اس کو چھوڑ دو، فانتہی، اور وہ اس سے باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے وہ ہے جو گزر چکا، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ومن عاد، اور انسان یہ ساری نصیحتیں سننے کے بعد پھر غلطی کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ دوسری چیز عزیز ساتھیوں، سود کے بارے میں کیا بیان فرمائی آگے اللہ تعالیٰ نے، کہ سود کا مال جو ہوتا ہے وہ بظاہر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے اور صدقات کا مال بظاہر گھٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو 10,000 روپے دیے اور اس سے 12,000 روپے لیے بیاج کے طور پر، تو بظاہر یہ مال جو ہے ہمیں بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس 1,000 روپے، وہ اس میں سے جو ہے 200 روپے صدقہ دے رہا ہے، تو بظاہر یہ مال ہمیں گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ ربا کو تو گھٹاتا ہے، سود کو تو گھٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تیسری نصیحت اس کے اندر کیا فرمائی ہے؟ تیسری نصیحت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو نصیحت فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو، تو اللہ کیا فرماتے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود باقی رہ گیا ان کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، واقعی مسلمان ہو، یعنی اگر تمہارے اندر ذرا بھی ایمان ہے تو تم بیاج کو لینا چھوڑ دو۔ آج ہمارے سامنے عزیز ساتھیو اتنی آیتیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے دلوں پر کوئی جو ہے فرق پڑ نہیں رہا۔ اللہ فرماتے وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے لیے بات جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول اس کو کسی کام کا حکم دے دے تو اس کے لیے اس میں اختیار بھی باقی رہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے، اللہ نے کہہ دیا یہ حلال ہے چیز تو یہ حلال ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا ایسا انسان کھلی گمراہی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عزیز ساتھی ایمان والوں کو بیاج سے روکا ہے، اور پھر آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے تمہارے لیے جنگ کا اعلان، یعنی ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہے، نبی اتنے ناراض ہے کہ اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے تمہارا اصل مال ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تمہارے اوپر ظلم کرے گا۔ اگلی آیت کے اندر کتنی بہترین بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے
جو ہر مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہے اصل جس پر اگر پوری امت کا اس بات پر عمل ہو جائے تو عزیز ساتھیوں زندگی بدل جائے. کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، جس کو تم نے قرض دیا ہے اگر وہ آدمی تنگ دست ہے، ضرورت مند ہے، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اس کو مہلت دو آسانی کی طرف. یعنی جب اس پر آسانی ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، جب تک اس کو مہلت دو. مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو پیسے دیے اور 2 مہینے کا وعدہ تھا اور وہ شخص تنگ دست ہے، اس کے پاس 2 مہینے میں پیسے نہیں آئے، تو آپ اس کو مہلت دو. کوئی بات نہیں بھائی، 4 مہینے میں دے دینا، 5 مہینے میں دے دینا، 6 مہینے میں دے دینا. اور کیا فرمایا آگے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. کتنی بہترین بات آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور اگر تمہارا اصل مال بھی تم معاف کر دو، ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. اے لوگو تم ڈرو اس دن سے جس دن تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے ہم تمام سودی لین دین سے بچے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرض چکا نہیں پاتے، اس کی وجہ سے پھانسی لگا کر مر جاتے، بعض لوگ زہر کھا کر مر جاتے. اس کی وجہ کون بن رہا ہے؟ ہم بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ ایسے لوگ قیامت کے دن جو بیاس کھاتے ہیں اس حالت میں اٹھیں گے جیسے کہ اس کے جنات بھوت چمٹ گیا ان کے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ کا اعلان فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے جنگ کا اعلان ہے کہ جو لوگ سود کھاتے اور بیاس کھاتے. اللہ تعالیٰ جو بات کہی گئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو سودی لین دین سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.